اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے معروف سیرت نگار جناب اعجاز احمد صاحب سے جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گاؤں لے گئی ہیں۔ اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کی زندگی میں کیسے لہریں بہریں ہو رہی ہیں، اور کیا منظر ہے، کیا رونق ہے، کیا خوشی کا عالم ہے، کیا ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے، کہ کیا فیلنگز ہیں وہاں کے لوگوں کی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی، ان کے فیملی کی۔ جی اعجاز صاحب۔ اب حلیمہ سعدیہ کے 3 بچے ہیں۔ جی۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام حذافہ اور لقب شیمہ، اوکے۔ سو وہ تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہے۔ جی۔ ایک بیٹی کا نام ہے انیسہ، جسے ہم اپنے کلچر میں انیس یا انیسہ بولتے ہیں، عرب میں یہ نام انیس اور انیسہ ہے۔ جی۔ اور تیسرا بیٹا ہے عبداللہ۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی ہے، رضائی بھائی۔ تو یہ بہن بھائی تو تینوں ہو گئے نا، یعنی شیمہ بھی رسول اللہ کی رضائی بھائی ہیں، بہن ہیں، انیسہ بھی رسول اللہ کی رضائی بہن ہیں، عبداللہ بھی رضائی بھائی ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دودھ پینا ماں کا وہ دودھ شریک بھائی کہلاتا ہے۔ سو عبداللہ دودھ شریک بھائی ہے، ایج مور اور لیس جی۔ قریب قریب ہے رسول اللہ کی اور عبداللہ کی۔ شیمہ بڑی ہے، 6 سال بڑی ہے رسول اللہ سے۔ سو ان کو ایک چھوٹا بھائی، ایک کھلونا مل گیا جس سے بڑے پیار سے وہ کھیلتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ میرے پاس رہے، نہ کبھی بستر گندا کیا، نہ کوئی اور پریشانی آئی، وقت پہ کھاتے تھے، وقت پہ زندگی کی ضروریات پوری ہوتی تھیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا خوش رہتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنی روشنی ہوا کرتی تھی کہ مجھے چراغ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خوش مزاج، جیسے ایک آ رہا ہے نا، فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے مسکراتے ہوں گے ہر ایک کو دیکھ کے، خوش ہوتے ہوں گے۔ جیسے ابھی ہم کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم خوش رہتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کی جان ہے، یہ تو ان کا تو ہر لمحہ، ہر ادا ہی بہت کمال۔ یہ تو خیر کا ایک حصہ ملا ہے نا اس بچے کو، جو بڑا خوش ہے، جو سب سے بڑے پیار سے ملتا ہے، سب کی گود میں چلا جاتا ہے، سب اسے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کو تو خیر ملی ہے، جو منبع خیر ہیں، جو منبع خیر ہے، جن پہ اللہ نے اپنی رحمتیں کمال کی ہوئی ہیں، ان کا عالم اور کیا جو ہو۔ خود رحمت للعالمین جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کمال کیا ہوا ہے رحمتوں کا، کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کا۔ اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ جی بے شک۔ یعنی میں کہوں گا بہت بڑا، تو میرے بہت بڑے کی بات اور ہے، اور جس کو اللہ کہے گا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اور جن کو اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر گزرنے والی گھڑی کے بعد آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جو ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اللہ تو کیا بات ہے، اللہ تو پورا چارٹر دے رہا ہے، پوری اسکیم بتا رہا ہے اپنی، کہ میں آپ کے ساتھ کیا کیا کروں گا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہی بات شفاعت کے متعلق اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے رسول روز قیامت جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، میں آپ کی شفاعت قبول کرتا رہوں گا۔ سو اللہ نے تو ہر چیز مکمل کی ہے نا۔ تو اب اس بچے کو جس پہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، اگر وہ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے، اگر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے، اگر پورے شہر میں سمجھ نہیں آنی، تو پھر کوئی نابینا ہوگا جسے سمجھ نہیں آ رہی ہو، بلکہ نابینا بھی خوشبو سے پہچانتے رہے، محبت انجوائے کرتے رہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور بچپن بالکل اتنا ہی معصوم اور مزے کا ہے جتنا کسی بھی بچے کا ہوتا ہے۔ شیمہ سے ایک دن
بڑی بہن سے کوئی جھگڑا ہو گیا بہن بھائیوں کا آپس میں، تو آپ نے دانت گاڑ دیے. جو بچے عموماً جب بس نہیں چلتا تو اپنے بہن بھائی کی کسی بازو پہ، ہاتھ پہ، کہیں نہ کہیں اپنے دانت کاٹ کے اپنے غصے کا اظہار، ناراضگی کا اظہار کرتے. شیما کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور شیما کی خوش قسمتی کہ وہ نشان باقی رہا. یہ واقعی خوش قسمتی ہے. بنی حوازن کا یہ قبیلہ. تحفہ. جی میں بتا رہا ہوں نا، ابھی یہ تحفہ یہاں تک نہیں ہے، اس کی خیر، اس تحفے کی خیر صرف شیما تک نہیں ہے، بنی حوازن میں بیائی گئی. جی جی. مدینہ کی زندگی کے آخر میں جی. بنی حوازن فتح ہوا، قیدی آئے، اس میں شیما بھی تھی. چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے دیکھا ہوگا جی. اور یہ خیال بھی نہیں ہے کہ شیما بھی ان میں ہو سکتی ہے، بٹ شیما نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی قریشی بچہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو شیما ہوں، آپ کی بہن ہوں، اور یہ نشانی بھی اور ہے. نشانی بھی دکھائی کہ جی آپ نے محبت سے میرے ساتھ لڑائی کی تھی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت اتنی کی، ان کو اونٹ، بھیڑ بکریاں، کنیز اور غلام عطا کیے. اور یہی نہیں بس کی، یہ ختم نہیں کیا، 6000 قیدی، 6000 قیدی، 6 بھی نہیں، 600 بھی نہیں، 6000 قیدی بہن کے صدقے آزاد کر دیے. جو آقا سے جڑ گئے وہ مرادیں پا گئے، اور مرادوں سے تو کہیں زیادہ پا گئے. دیکھیں ہمارے کلچر میں جو اچھی فیملیز ہیں وہاں بہن کو بڑا لاڈلا رکھا جاتا ہے کہ اس نے کل کو اپنے گھر جانا ہے، یہاں پہ جتنی آزادی، جتنی شہزادگی مل سکتی ہے، یہ بابا کی شہزادی ہے. جب اپنے گھر جائے گی تو اس نے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، کامرس کے، اکنامکس کے معاملات کیا ہوں گے، کتنی خوشحالی ہوگی نہیں ہوگی، وہاں ان لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا. تو باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اسے کوئی زندگی میں کمی نہ آئے. اور اسی طرح بھائی بھی بہنوں کا بہت خیال کرتے ہیں. میں شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، ہمارے ہمسائے میں ایک گھر تھا، وہ 9 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، اور بہن سب سے چھوٹی تھی. وہ 9 کے 9 بھائی انہیں باجی کہا کرتے تھے، سب سے چھوٹی کو. ابھی بھی بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر ہوتا ہے کہ پیرنٹس باجی آپ ہی کہلواتے ہیں بہنوں کو. وہ نا رانو، رانی، گڈی، جی شہزادی، میری بہن، میری سونی، یہ وہ سارے محبت کے لفظ بہنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل قائم کی ہے جی کہ صرف ان کی تکریم نہیں گئی کہ یہ میری رضائی بہن ہے. اچھا، عرب میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، عرب میں رضائی بہن بھائی کی حیثیت بالکل ایسی سمجھی جاتی تھی جیسے ماں جایا ہوتا ہے. یعنی اگر رضائی بھائی ہے اور حقیقی بھائی ہے، وہ ان میں فرق نہیں رکھتے تھے. یہ اتنا کمال تھا عرب میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شیما کی تکریم نہیں کی، ان کے صدقے 6000 لوگوں کو آزاد کر دیا. اب یہ بہن بھائی کھیلتے ہیں شام میں، دن میں، جب تھوڑے علیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک دن عجیب واقعہ ہوتا ہے. میں گود میں لیے اللہ کے رسول کو، جو اس وقت ان کا ایک قریشی بیٹا ہے، لیے بیٹھی ہوں. بکریوں کا ایک ریوڑ گزر رہا ہے، ان میں سے ایک بکری نکلتی ہے، آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پیار کرتی ہے، بوسہ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے. بالکل جی، یہ ممکن ہے. مجھے یہ بتائیے اس بکری کو یہ شعور کس نے دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے سردار ہیں، جاؤ اور بوسہ لو. کائنات کی ہر چیز، کائنات کے مالک نے. بالکل، اور کائنات کی ہر چیز یہ شعور رکھتی ہے، اللہ کا بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی. سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے نا، الست بربکم قالوا بلا، میں نے پوچھا اپنے بندوں سے، روحوں سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں روحوں نے کہا کیوں نہیں. ہاں جی. اللہ نے میری جبلت میں، میری انسٹنکٹ میں یہ رکھ دیا کہ توحید ہے، میں کائنات کا رب ہوں. تم اب یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کیسے جانتا. جی، ہم سب کے جو نفوس ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے. سو ہم
یہ انفارمیشن، یہ علم لے کے آئے ہیں. یہاں آنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہمارا شعوری ڈیسیجن ہے. جی بٹ اللہ نے پوری طرح، دیکھیں نا، آپ بچے کو انگلی پکڑائیں اپنی تو وہ اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے یوں پکڑ لیتے ہیں. جی اسے شعور اللہ نے دیا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے، ابھی تو اسے کسی نے نہیں اس سکھایا. کے علاوہ جیسے میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو ابھی چند گھنٹے کا تھا، اور اس کے منہ میں جب فیڈر ڈالا تو وہ کیسے سک کرنا شروع ہو گیا، تو اس کو کس نے بتایا کہ اس کو جو سک ملت ہے نا، کرنا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ سانس لے رہا ہے، وہ سانس لے رہا ہے، Yes. اسے پتہ ہے میں نے سانس لینا ہے. جی سو اس بکری نے سرکار کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور چلی گئی. وہ خوش قسمت بکری تھی جس نے اپنی نسل کے لیے محبت کمائی کہ میں اللہ کے رسول سے، میں اور میرا قبیلہ یا میری نسل یا میری اسپیشی آپ سے محبت اس کرتی ہے. نے ایکسپریس کر دیا اپنی محبت کا جو بھی اظہار تھا وہ کر دیا. ورنہ اب دیکھیں ہمیں یہ ایگزامپلس تو ملتی ہیں، جیسے جو مسجد نبوی کا وہ ستون تھا جیسے ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور اسی طرح سے جو درخت ہیں، جیسے جو جانور ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے تو کوئی نہ کوئی شکایت کرتے تھے اپنی مالک کی، یہ بات کرتے تھے، تو ان کا شعور تھا. تو کائنات کی جتنی انواع ہیں سب شعور رکھتی ہیں. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں پھر رہا تھا تو میں نے درختوں کو، پتھروں کو، رسول اللہ کو سلام کرتے سنا اور دیکھا. جی اور آپ یہ بھی تو سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جی جو اعلان نبوت سے پہلے. اچھا اعلان نبوت صرف ایک فیز ہے جب اللہ نے چاہا کہ اب لوگوں کو بتا دیا جائے کہ میں کون ہوں. آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جی جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. جو مالک پتھر کو شعور دے سکتا ہے اس کے لیے کسی بکری کو، انسان کو. اور اب یہ بھی تو دیکھیے اعجاز صاحب کہ جو اہل نظر تھے وہ تو پہلے سے بھی جانتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام تشریف لے گئے ہیں اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو راہب تھا اس نے دیکھا، اور اس وجہ سے خاص طور پہ جو سارے قافلے والے کی دعوت کی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کی. بالکل صحیح. سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اس کو آگے. ابھی تک ہم حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سرکار کی باتیں، زندگی اس میں گزر جائے، یہی کامیابی ہے. ہم پورا ویک کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، بٹ یہ جو چند منٹ، چند لمحے سرکار کی باتیں کر لیتے نا، یہ روزے قیامت ہم سب کے اسٹیم کے سننے والوں کے نامہ اعمال میں شاید سب سے بھاری عمل جو ہے نا، نیکی والا انشاءاللہ. جی جو شفاعت کا ہمیں امیدوار بنا دے، کوئی مہربانی ہو جائے، یہی ہے. تو یہ چلتا رہنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یوں بیٹھنا اور یہ بات کرنا، ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہونا اور آپ سب کا سننا اور اس میں شامل ہونا اس سیرت پوڈ کاسٹ میں قبول فرما لیں، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیں، اپنے ان غلاموں میں شامل فرما لیں کہ جن کو وہ بہت عزیز و قریب رکھتے ہیں. اور اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں تمام عالمین میں دائمی قیام عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعدین الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.